کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں, دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے, تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے, اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک, یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے, سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا پتا, وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات, سیاسی اختلافات, جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے نا, کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن, باطلوں کی بات کر رہا ہوں, باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے, جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے. سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی, جس کی نسبت تھی اسلام, اسلامی حکومت ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے, نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا, ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا. دوسرا, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے. یہاں تو پورے اہل بیت کو, جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے, سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا. اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے, تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی بھی ہیں, برا بلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ, وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے, اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بہیمانہ قتل, انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا. یہاں بھی دیکھو, جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے. خالی ذہن ہو, ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو زندگی بھر کے لیے. ایک, جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے, یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے, لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا, موٹیویٹ کرنا. اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے, بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے, جوش آتا ہے طبیعت میں, کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب, جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن, بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے, تو وہ مومن, آپ پیٹ بھر کے کھائیں, آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے, اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے, موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے, خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے, جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے, تو وہ کیا کہے گا, میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے, حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس
ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہ تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہے، کلام تو سچ ہو جائے گا، لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ مایوسی نہیں ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے بھائی. آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے مسلمان نکلے گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، یعنی مفہوم تو یہی ہے نا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا جہنم. بھائی بتانا، یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکھ سے طویل، بہت زیادہ عرصہ، اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ. اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا. تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم گویا کہ ہمیشہ. جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا تو فوراً نہیں شروع کر دیتے، سال 2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں. تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں، نبی کے کلام میں بھی. جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے، کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو، اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے. تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں، آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں، بلکہ بظاہر پہلے میں بتاؤں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد، لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد. تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے ملائے جائیں گے اس میں؟ بولو. پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی. تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے، اپنے باطل نظریات. وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے. تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں. پہلا نظریہ میں نے بتایا، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے، سنتا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے، اس کی تعریفیں کرنا، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے. اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے. سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے، اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین. پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے. وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں. صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے. ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے، اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ سیاسی اختلاف میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں پھر آگے چلوں. ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں. میں نے کہا بھائی 2 لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے.
سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا. سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے, حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے. خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے, خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. مطالبہ بھی کیا جاتا ہے حکومت سے, بعض دفعہ حکومت مجبور بھی ہوتی ہے, بھئی آپ کا مطالبہ برحق ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ. لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں ضروری نہیں کہ آ بھی جائے. وہ کہنے نہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں, ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں. لوگ کہیں گے ہمارا ریلیٹو شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, لوگ ہمیں بزدلی کے تانے دیں گے. آج بھی یہ حالات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ تکوینی چیز ہے. تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے کوئی سبب پایا جائے تو مسبب لازمی ہوگا, اس پہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دور میں نکلا تھا. جب بھی کوئی یہ کہا کرے نا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی یہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی معاذ اللہ, تو اسے کہا کرو کہ آج اگر یہ ہو جائے اور دونوں طرف نیک لوگ ہوں تو کیا ان میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیم حالات اگر آج ہو جائیں, کوئی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہو, اس کا مظلومانہ قتل ہو جائے اور حکومت قاتلوں سے قصاص نہ لے رہی ہو, حکومت مجبور ہو, کیا ہر شخص یہ مجبوری مان لے گا یا وہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ دباؤ ڈالنا چھوڑتا ہے اس کے اپنے ریلیٹو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ وہی اختلاف تھا جو جب بھی ایسے کسی کنٹری میں حالات پیدا ہوں گے اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا. سازش اسی کو تو کہتے ہیں جو خوارج کی سازش تھی کہ سیاسی اختلافات میں لڑانا, تو وہ سازش میں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ نے یہ صحرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کیا. بعض دفعہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اس سے پتہ چلتا ہے دونوں طرف مسلمان ہو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے, دونوں طرف بزرگ ہو کے. یہاں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہیں, اس دور کے مسلمان مراد ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے. میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں, دونوں تہجد گزار ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان بولو صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر ایک اگر باغی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. پھر اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, دونوں جماعتوں میں صلح کراؤ بھائیوں میں. تو بھائیوں کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام. کیوں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں. تو جب وہ بھی بھائی نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہو گئے بھائی؟ میرے اور آپ کے آپس میں لڑنے سے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہوتا. اور وہ ہستیاں اگر ان کا سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس بیس پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو معاذ اللہ ان میں ایک فریق منافق ہو گیا. بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ شرم اور حیا اور غیرت. یہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں. سیدنا معاویہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے فضائل بہت بتاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. پھر بھی ہم حضرت معاویہ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ کس کو بناتے ہو؟ سیدنا معاویہ کو بناتے ہو. باقی ہمارا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم برا بلا کہنا چھوڑ دو, ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی تم سیدنا عمر کو برا بلا کہتے ہو, کبھی تم سیدنا عثمان کو برا بلا کہتے ہو, بچا کیا تمہارے پاس؟ تو قرآن کے الفاظ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں
تو کیا کرواؤ ان کے درمیان؟ سولو. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو اختلاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حق اور باطل کا اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف. ایک اختلاف حق اور باطل کا اور ایک اجتہادی. اکثر میں نے بیانات میں ایک حدیث سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. ہے نا؟ صحیح حدیث ہے. راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی نے تو فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے، لہذا ہم نہیں پڑھیں گے، نماز قضا کریں گے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہی کر دو، نبی کے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قضا ہو جائے گی، تو احتیاطاً کہہ دیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا، راستے میں نہ پڑھنا. اب دونوں صحابہ کا مقصد، بھائی اوپر بچوں کو خاموش کرائیں، دونوں جماعتوں کا مقصد نبی کو فالو کرنا. حدیث سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ الگ، دونوں اپنی اپنی فہم کے مطابق حدیث سمجھ رہے ہیں، لہذا ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز چھوڑ دی. جس نے نماز چھوڑی اس کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے اس فریق کو؟ کیوں؟ وہ سستی میں نہیں چھوڑی ہے، وہ حدیث کا مطلب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی چھوڑ دو. اور جنہوں نے پڑھی ان کو حدیث کے مخالف کہا جا سکتا ہے کہ بھئی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو اور یہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد نبی کی اتباع ہی ہے. جو قرآن ہمیں دیا وہ بھی نبی نے دیا، جس میں کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں اختلاف ہونا تکوینی امر ہے. تکوینی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تکوینی کیا مطلب؟ چولہے کے اوپر جب دودھ رکھو گے تو گرم ہوگا، یہ تکوینی امر ہے. اس طرح کے اختلافات تکوینی ہیں، یہ ہوں گے لازمی، یہ ناممکن ہے کہ اس سے بچنا. جب دوسری شادی کی بات کرو گے چماٹے پڑیں گے، تکوینی ہے، تکوینی. اب سمجھ میں آ گیا. چولہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دودھ بھی گرم کر کے دکھا دیا میں نے، پانی ابال کے دکھا دیا، میں سمجھ میں نہیں آیا. اب مثال دیا فوراً سمجھ میں آ گیا. کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ ہوگے رہیں گی. جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، قدرت کا نظام ہے. بیماریاں بھی آئیں گی، اختلافات بھی ہوں گے، یہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہے بھائی، امتحان کی جگہ ہے، یہ جنت تھوڑی ہے. جنت میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پھڈا نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حضرت علی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سیدنا معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ پیدا ہوا تھا نا، غل، اختلاف، وہ نکال دیں گے. جنتیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اس کا مطلب جنتی دنیا میں لڑ سکتے ہیں، آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کے دنیا میں جو تمہارے درمیان نفرتیں تھیں یا لڑائیاں تھیں جنت میں ختم کر دوں گا. تو اگر لڑنے والے سارے جہنمی ہوتے تو اللہ کہتے دنیا میں جو تمہارے درمیان اختلاف تھا تو تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا. اختلاف تھا کیوں تمہارے درمیان؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات، نہیں آ رہی سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں والا داماد بھی جائے گا اور سسرال بھی جائے گا، حالانکہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تکوینی ہے. وہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک لڑ رہے ہیں، تم نے کیوں کی؟ اور یہ لڑ رہا ہے، ٹھیک لڑ رہا ہے، کیوں نہیں کی؟ کروں بھائی، پھر موضوع چینج ہو جائے گا. رہنے دیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بھائی. کیسے ہو سکتا؟ لڑو بھلے مر جاؤ لیکن کرو، یہ نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے. اب پھر وہ تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں بھول جاتا ہوں اصل میں. خیر، تو صحابہ کرام کے درمیان اگر سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو میں وہ حدیث پیش کی نا میں نے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نبی نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھو، تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہوا. اب سمجھو مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 مشہور مجتہد ہیں. ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں، دوسری حدیث میں تعویل، دوسری اس حدیث کو لے رہے ہیں، اس حدیث میں تعویل. مقصد سب کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کو فالو کرنا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، بعض ایسے تھے 1 رکعت. دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے. کسی نے حضرت عمر کا ریفرنس دیا ایک تابعی کو کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. دوسرے نے ریفرنس دے دیا حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا، وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ وتر سنت کے مطابق پڑھیں، لیکن سنت کو ایکسپلین کرنے میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے. احناف نے وتر عبداللہ بن عمر سے لینے کے بجائے کس سے لیے؟ حضرت عمر سے لیے.
اب یہاں اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نبی سے کیوں نہیں لے رہے ڈائریکٹ؟ بھائی جان یہ دونوں بھی ڈائریکٹ نبی سے ہی لے رہے ہیں. نبی سے لینے میں فہم میں دونوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. اہل حدیث تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں نبی سے لو نا. بھائی نبی سے ہم بھی لے رہے ہیں, نبی سے آپ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن وطر سے متعلق نبی کی حدیثوں کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب عبداللہ بن عمر نے سمجھا, ایک عمر بن خطاب نے سمجھا. احناف نے کس والے کن کی فہم کو ترجیح دے دی؟ عمر بن خطاب کی فہم کو. تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے, قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہوتا. تو اب سمجھو بات کو, ہمیں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف ہوا, پہلے تو اختلاف سمجھ میں آیا. اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا, سب کو پتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں آپ کو اس وقت تک خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی, اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ, نہ حضرت عمر کے خلاف, نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں, تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کرنے کس پر؟ حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے, اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے, لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں؟ آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا, کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے؟ اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں, صحابہ کی 3 جماعتیں سے اختلاف. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے, آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے, یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں. ہماری نظر میں یہ تینوں صحابہ کی تینوں جماعتیں برحق تھیں. تینوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت, جس نے قرآن کی جس آیت اور حدیث کا جو مطلب سمجھا اس مطلب کے مطابق اس نے عمل کی کوشش کی. باقی مجتہدین کا, بعد والے مجتہدین کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو اجتہادی اختلاف میں بعد کے لوگ ترجیح دیتے ہیں نا کہ درست رائے ان کی ہے, لیکن دوسرے کی رائے اجتہادی غلطی پر مبنی ہے, کسی خواہش نفس کی بیس پہ غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ ظہر کو عصر کے قریب, عصر کو اول وقت میں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام شافعی سے جب پوچھا جائے کس کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. یہی کہیں گے نا. اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آئے, ہم ان سے کہیں کہ امام شافعی کی رائے زیادہ صحیح ہے یا آپ کی, وہ کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ان سے اگر کہیں کہ امام شافعی کی رائے جب غلط ہے تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی گمراہ نہیں تھے, دلائل سے انہوں نے جو سمجھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. آج آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم دونوں میں سے یا تو ہم تقلید کا راستہ اختیار کریں گے, بھائی ہمیں کیا پتا کس کی رائے صحیح ہے, ہم نے ایک فقہ کا التزام کیا اسی بھی ہم چلیں گے بس. اور اگر محقق بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک رائے کو دلائل کی دنیا میں درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے؟ دوسرے پر طنز نہیں کریں گے. تو یہ تینوں جو رائے تھی نا صحابہ کی, ایک رائے یہ تھی کہ حضرت علی تلوار کی طاقت سے حضرت معاویہ کو مجبور کریں بیعت ہونے پر, کیونکہ امیر المومنین ہے اور امیر المومنین کو تلوار اٹھانے کا رائٹ حاصل ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ اگر امیر المومنین ہمیں زبردستی تلوار اٹھا کر بیعت پر مجبور کرتے ہیں تو ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں گے اور مستقل یہ دباؤ ڈالیں گے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو لڑا جائے. یہ دوسری رائے تھی. ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کو دفاع کا حق ہے, ان کی دلیل یہ تھی. اور تیسرا فریق یہ تھا کہ جی دونوں طرف مسلمان ہیں, مسلمان کبھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. دلائل تینوں کے پاس ہیں, دلائل قرآن و سنت کے تینوں کے پاس ہیں.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر ایک فریق باغی ہے تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. وہ کہتے تھے جب میں امیر ہوں تو جو خلافت کو نہیں مان رہا، بیعت نہیں ہو رہا، وہ اصطلاح میں کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا. پہلے سلو کی کوشش ہوگی، نہیں ہوگی تو قرآن کی اس آیت نے مجھے تلوار اٹھانے کا حق دیا. اور بہت سے صحابہ اسی بیس پہ کس کے ساتھ ہو گئے؟ حضرت عمار یاسر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ. اور آپ بخاری کی حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے. پہلی جب جنگ جمل میں سیدنا معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تقریر کی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، یعنی کس کے ساتھ تھی؟ حضرت معاویہ کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے اس فوج میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدہ عائشہ ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے جیسے وہ پیغمبر کی دنیا میں بیوی ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں. کوئی اپنے مخالفین کو ایسے اچھے القاب سے یاد کرتا ہے؟ آج کے دور کے لوگ ہوتے جو منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے صحابہ کے خلاف میڈیا پہ، وہ کہتے آپ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، آپ جنتی تھیں اب نہیں ہیں، معاذ اللہ، ایسے الزام لگاتے نا. حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ کی قسم آپ جیسے دنیا میں پیغمبر کی زوجہ، جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ، لیکن ہمیں اس اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. کس اللہ نے؟ اس اللہ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. اب اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کا خیال کر کے تلوار اٹھانے سے رک جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں کوئی بغض نہیں ہے ذاتی، کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. قرآن کہہ رہے مجبور ہیں ہم اس قرآن کے آگے. یہ موقف کن صحابہ کا تھا؟ جو سیدنا علی کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک کسی کو خلیفہ مانا نہ جائے تو اس کے خلاف دفاع میں لڑنا بغاوت کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ میں کتنے فریق بن گئے؟ ہم بات کو سمیٹتے ہیں. بولو. تینوں کے پاس دلائل تھے. حضرت علی کی دلیل جو ان کے ساتھ صحابہ تھے جن میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. قرآن کی آیت ہے، ہم نے عمل کرنا ہے اس پر. سیدنا معاویہ کا موقف کہ بھئی یہ بغاوت میں نہیں آتا، یہ دفاع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، اور اس کا مقصد کوفہ پہ قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کرنا نہیں ہے یا مدینہ پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. اور تیسرا ایک فریق تھا، حدیث میں ہے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اپنی فوج میں لڑنے کے لیے چلو باغیوں کے خلاف لڑتے ہیں. تو وہ آئے اور لکڑی کی تلوار اٹھا کے لے آئے. کیا آپ کہتے ہیں تو اس سے لڑتا ہوں. حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کی جب دو جماعتیں لڑیں گی اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے. میں نہیں لڑ سکتا. ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو. حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کہ تلوار سے سر قلم کر دیا. ان تینوں گروہوں میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی کا ظرف سب سے بڑا تھا، سب سے بڑا ظرف. کچھ نہیں کہا. آج گورنمنٹ ایسا کر لے گی؟ آج کا کوئی حاکم ہوتا کہتا جانا پڑے گا. سیدنا علی نے دیکھا یہ سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. ان کو مجبور نہیں کروں گا، بس آپ کی رائے ہے کوئی بات، اسی رائے میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو اہل سنت والجماعت ہیں تینوں برحق تھے. تینوں نے اپنی اپنی فہم کو مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. دو لڑائیاں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے بعد یہ صحرا حضرت حسن کو گیا. سیدنا علی کو خوارج نے شہید کیا، حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید نہیں کیا. اور جب خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا. یہ صحرا سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسن کو جاتا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. اس کے بعد آپ کا سیدنا معاویہ سے کبھی اختلاف نہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو رہے ہیں جن کی آپ کے والد سے لڑائی ہوئی تھی. یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں، ان میں کوئی بھی ضعیف موضوع حدیث نہیں میں سنا رہا آپ کے سامنے. آپ ان سے لڑ رہے ہیں. ہاں مفہوم میرا ہے، الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ جن سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی تھی تو عار کی بات ہے، ذلت کی بات ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟
میں آخرت کی آگ پر اس دنیا کی آر کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس دنیا کی آر کو, کوئی بات نہیں کسی بھی طرح سے اتحاد ہو جائے ہونے دو. یہ ہے خلاصہ. اس پہ کیا رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. وہ حضرت معاویہ کے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی, معاذ اللہ, نقل کفر, سب بکواس ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں دیکھو, سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں استعمال کرتے ہیں, میں یہ ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ. سب اور شتم کا لفظ جب میرے بخاری کے لیکچروں میں ہے, جو میں جامع رشید میں پڑھاتا ہوں نا, وہاں تو سب بخاری یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں سب باتیں, لیکن پبلک کے سامنے نہیں آتی. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں کوئی اختلاف ہوا اور الفاظوں یتصاب بانی, حضرت عباس حضرت علی کے اختلاف ہو رہا ہے, یتصاب بانی, وہاں ترجمہ کرتے ہیں آپس میں اختلاف رائے کا اظہار فرما رہے تھے. صحیح ہے. یہ جہلم نے بھی کیا یہ کام کہ ہو جاتا ہے بڑے بھائیوں میں کچھ آپس میں, تو ہو گیا تھا. لیکن یہی سب جب حضرت معاویہ کی طرف منسوب ہوتا ہے, گالیاں دے رہے تھے, تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, گالیاں دے رہے تھے. اس گالیاں کا تو وہاں ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو, ادھر کیا نکال رہے ہو. تو یہ ذاتی بغض ہے صحابہ کا, لیبل اس پہ اہل بیت کی محبت کا لگایا جاتا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے تو پیکنگ ہمیشہ اس کی اچھی ہوتی ہے. خوب سمجھ لو, پڑھے لکھے لوگ اچھی پیکنگ کو دیکھ کے لیتے ہیں. چرس کو اگر آپ ایویں کسی گندے نالے میں بٹھا کے بیچنا شروع کر دو اور دائیں بائیں گوبر پڑا ہوا ہو, نہیں بکے گی. خریدیں گے لیکن غریب لوگ خریدیں گے. وہی چرس آپ بہترین خوبصورت پیکنگ میں, چمک پٹی میں, اور بیچنے والے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور پینے والے بھی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑی تمیز سے بک رہی ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے بھی آدھی آبادی پہنچ جائے. یار کوئی پتہ نہیں حج کر کے آئے ہیں اور چرس بانٹ رہے ہیں. اہل بیت کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نفی کس کی جا رہی ہے, ابو بکر عثمان اور علی, ابو بکر عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ لیبل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ سنے گا نہیں بات آپ کی اگر یہ لیبل نہیں لگاؤ گے آپ. صحابی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر صحابی محبت کے قابل ہے. صحابی کا مطلب ہلکا تھوڑی ہے. صحابی کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو میرے ساتھ, عربی میں صاحبہ یصحبو کا مطلب کسی کی صحبت میں رہنا, کسی کی صحبت میں رہنا. تھوڑا سا انسان کوئی مشہور ہو جاتا ہے, لوگ کتنا فخر کرتے ہیں میں فلاں کے ساتھ رہا ہوں, فلاں سے مل کے آیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا مشہور ہو جائے, بڑا فخر کرتا ہے, دنیا کو بتاتا ہے. کیا وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے سید الانبیاء افضل الخلائق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کی, اس نے کہا لوگوں نے نبی کی نعت میں لمبے لمبے کلام لکھے ہیں, وہ سب صحیح ہیں. کہہ رہے ایک جملہ کہوں گا, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, خدا کے بعد بس آپ ہی ہیں, مختصر, ختم. اس جمال نبوت کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں, آپ کو پیغمبر مان کے, ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے, صحابی. لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل میں کیسے کیسے صحابی تھے جنہوں نے کتنا ستایا. یہ ہے جہالت, از کالڈ جہالت. حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے 2 طرح کے تھے. ایک آپ کے صحیح معنوں میں جو ایمان لائے آپ کے اوپر, قربانیاں دینے والے. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے, لہذا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ نے اصحاب موسیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں لی, کیونکہ اصحاب خراب ہوں گے اللہ نئے نبی کو بھیج دیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری تھے جو خاص تھے, سب کو اللہ نے خاص نہیں کہا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین زمانے میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد زمانوں کو منتخب کیا, جو سب سے اچھا تھا اس میں سے سب سے اچھے سے سب سے اچھے سے سب سے اچھا. بتاؤ زمانہ اچھا ہوتا ہے یا زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس بیس پہ اچھا زمانہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. صحیح حدیث ہے. سوال پیدا ہوتا ہے سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ وہاں تو بت پرستی تھی, شراب عام تھی, وہ سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی سب سے بہترین زمانہ اس لیے تھا کہ یہ سب سے بہترین لوگ تھے, جہالت کی وجہ سے غلط ٹریک پر چل رہے تھے. ان کو صحیح ٹریک دے دیا جاتا تو اس سے زیادہ بہترین امت اس کائنات میں اس وقت تھی نہیں. غیرت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, جھوٹ سے بھی بچتے تھے, منافقت نہیں تھی. مشرکین مکہ میں منافقت نہیں تھی.
اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جتنے اسلام دشمن ہیں ایک دفعہ یہ اسلام لے آئے. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو ٹاپ پہ تھے اسلام لانے کے بعد وہی ٹاپ پر ہیں. تو حدیث کے مطابق تو اس کائنات میں سب سے اچھے ساتھی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھے ساتھی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. دیکھو پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں ہوتی ہیں, پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اگلے پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی بھی خوشخبریاں ہیں. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو محمد کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت, آپس میں رحم دل, غیرت اور حمیت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو جب ان کو دیکھے گا رکوع اور سجود میں دیکھے گا. دیکھو آپ مجھے رکوع اور سجدے میں دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو رکوع سجدے میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میرا یہ رکوع یا میرا یہ سجدہ اخلاص پر مبنی ہے. یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا. قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب ان کا رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہے, کسی مالی اور کسی جاہ کی نتیجے میں نہیں ہے. تو صحابہ کے اخلاص کی قرآن گواہی دے رہا ہے. آگے قرآن کے الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے نبی کے ان ساتھیوں کا تذکرہ نبی کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا. جب بھی نیا نبی آتے ہیں, پرانے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں نا, قرآن سے پتہ چلتا ہے, تو ان نئے نبی کی علامتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی؟ آج تک تورات اور انجیل میں ہمارے پیغمبر کی علامتیں موجود ہیں. تو علامتوں میں مختلف قسم کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. ان علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ ان کے ساتھی بڑے خاندانی ہوں گے. ان کو جو لوگ ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کا وہ کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے, کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. وہ کمزور پہلے ابو بکر صدیق کی صورت میں ظاہر ہوں گے. قرآن کہہ رہے جیسے ایک کوپل نکلتی ہے نا, تناور درخت پہلے کمزور ہوتا ہے, چاروں طرف سے طوفان اسے توڑنے کی اور اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کسان اپنے پانی سے سینچ کے اور چاروں طرف باڑیں لگا لگا کے اس کی کیئر کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ درخت انتہائی طاقتور, اب اسے دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی. قرآن کہہ رہے ہم نے صحابہ کرام کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بیان کی, آج بھی جا کے پڑھ لو. اس میں ہے کہ یہ پہلے بہت کمزور ہوں گے, جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظلم ہو رہا ہے, بچا نہیں پا رہے اپنے آپ کو, حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون اور پسینے سے اس باغ کو سینچ رہے ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے تھوڑے عرصے میں یہ درخت اتنا طاقتور کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کے تختے انہوں نے ادھیڑ دیے. اور ایسا یہ لشکر دنیا میں, آج داؤ اٹلی میں لکھا ہوا ہے مسلمان فوجیں یہاں تک آ گئی تھیں. تو یہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تھے جن کے اوصاف کون بیان کرتا ہے؟ قرآن. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اسلام پھیلا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہے, سب سے زیادہ. بنو امیہ کے بڑے کارنامے ہیں, ان کی چند غلطیوں کی بیس پہ پوری خلافت کو. آج ہم جو سندھ میں مسلمان ہیں, یہ بنو امیہ میں محمد بن قاسم آیا تھا, بنو امیہ میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, انہی کے دور حکومت میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو عباس میں بھی, بنو امیہ میں بھی, خلافت عثمانیہ میں بھی. کچھ اسکالر کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے منفی چیزیں نکال کے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, میں لاہور گیا کسی جلسے میں, وہ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ تقریر یہ کر رہے ہیں جلسے میں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت قائم ہوئی تھی, اس کے بعد ظالموں کی حکومتیں آئیں اور ظلم بربریت کو علماء بھی پروموٹ کرتے رہے, ظالموں کی حکومت آئیں اور ظلم ہوتا رہا. فقہی حکومتیں تھیں, اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, اور اب جا کے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. میں نے کہا تو 1400 سال میں تیرے باپ نہیں کر سکا, تو کیا کرے گا بیٹھ کے یہاں پہ اور جلسے میں تقریر کر رہا ہے. اتنی بدگمانیاں پھیلا دیں. دیکھو میں ایک چیز کی ایک مثال دیتا ہوں, بس اس مثال کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. اگر آپ کسی کی زندگی اٹھاؤ اور جو الٹے کام اس نے کیے ہیں صرف انہی پر کتاب لکھو, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس شخص کا امیج کیا بنے گا؟
کہ یہ بندہ انتہائی درجے کا کرپٹ آدمی تھا، چاہے کتنا نیک ہو وہ. بلکہ آپ اپنی زندگی اٹھا کے خود لکھو، ایک دن میں یہ پکڑا گیا تھا، ایک دن میں نے یہ کیا تھا، ایک دن میں نے یوں کیا تھا، ایک دن میں نے یوں کیا تھا، ایک دن میں نے یوں کیا تھا، آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی. بھائی جب بھی کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے تمام پہلو، قیامت کے دن بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں تولے گا. یہ نہیں کرے گا برائیاں لے کر آؤ، نہ بھائی سب کو بیلنس کرو. یہ کمبخت کیا کرتے ہیں اسلامی حکومتوں میں جو منفی کام ہوئے ان پر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے انسان کہتا ہے یہ ہم تھے کیا یہ. لیکن جب کارنامے دیکھے جاتے ہیں، انہی حکومتوں میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، فقہ مدون ہوا، امام شافعی پیدا ہوئے، امام احمد پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، فقہ کو مرتب کیا گیا، محمد بن قاسم جیسے مجاہدین پیدا ہوئے، اور اٹلی، فرانس، کہاں کہاں تک ہماری فوجیں پہنچی، افریقہ پورا فتح ہوا. اور بخاری لکھی گئی ہے، مسلم لکھی گئی ہے، ابو داؤد لکھی گئی ہے، حدیث مدون ہوئی. پوری اسلامی مملکت میں کوئی غیر مسلم کنٹری ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. خلافت عثمانیہ میں اسرائیل نے یہودیوں نے خلیفہ سے کہا تھا کہ غزہ جو فلسطین ہے اس کی تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو. اس نے کہا شاپر میں مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، آنکھ نکال دوں گا تیری اگر فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ پازیٹو کام ہے جو کہاں ہوئے ہیں؟ ہماری سلطنتوں میں ہوئے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نیگیٹو چیزوں کو جمع کر کر کے امت کو بدگمان کر رہا ہے. تو میرے بھائی ایسے تو ابھی ایک میرے بارے میں کسی نے کلپ بنایا، جتنے میرے بیان جن میں خواتین کی مخالفت جھلک رہی ہے نا وہ سارے اکٹھے کر کے چلا دیے. مثال کے طور پر میں کسی بیان میں کہہ رہا ہوں آج کل خواتین شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، وہ کٹ کے چلا دیا. دوسرے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو چاہیے شوہر کو سربراہ مانے، وہ چلا دیا. تیسرے بیان میں کہہ رہا ہوں مرد اگر کبھی غصہ کر لے تو عورت کو برداشت کرنا چاہیے، وہ بھی لگا دیا. اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ آدمی تو بس بادشاہ ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت. اس کمبخت نے اتنا دماغ لڑا کے یہ چلا دیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اب الٹا والا چلا دو. لیکن وہ چلانے کا ٹائم کہاں ہے کس کے؟ ہمارے پاس ایسے فارغ بندے تھوڑی، کہاں سے کون سے بیان میں اتنے سارے بیانات سننے پڑیں گے. اس کو تو کسی نے پیسے دے کے بٹھا دیا ہوگا. ہم کہاں سے نکالیں بھائی؟ سارے وہی والے نکالیں جس میں آدمیوں عورتوں کے فضائل ہیں. میں نے کہا نکال بے سارے. وہ کہہ رہے کہاں سے نکالوں، کون سا بیان؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون، بیچ میں بہت دفعہ آیا ہے. اب کسی کو بٹھانا پڑے گا کہ یار جتنے ہیں وہ سارے نکال کے لا. تو آپ کسی کے بھی منفی چیزوں کو نکال کے جمع کرو تو جو امیج بنے گا وہ یہ کہ اس سے زیادہ غلیظ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کمبخت بغض صحابہ میں بے شرم بے غیرت لوگ، ان کو جتنی گالیاں دو کم ہیں. یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بنو امیہ کی تاریخ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور اندلس کی خلافت، اس میں جو منفی کام ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے امت کے سامنے لے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک شاندار ماضی ہے. سائنس میں بھی ہم آگے تھے، اسلام میں بھی ہم آگے تھے. ہر تعلیم میں انگریزوں نے 400 سال ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا ہے. یورپ میں جو 500 سال پہلے انقلاب آیا ہے نا سائنس کا، یہ ہماری مرہون منت ہے. وہ کہتے ہیں کمبختوں تمہیں آتا واتا کچھ نہیں ہے، تم بیٹھ کے کبھی کہتے ہو زمین چپٹی ہے، کبھی کہتے ہو یہ ہے زمین. مسلمانوں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ. تبھی تو مذہب سے بغاوت ہوئی ہے. ایک مسلمانوں اسکالرز ہیں، ایک تم لوگوں 500 سال ہماری یونیورسٹی میں پڑھے یہ لوگ. اور ایک انگریز کا قول ہے، ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ہم ترقی ہے کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. اور ایک ہندو اسکالر کا بیان میں نے خود سنا ہے، وہ اس نے کہا کہ آج ہمیں یہ ملتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں فلاں مسلم سائنٹسٹ، فلاں ہندو سائنٹسٹ، فلاں سائنسدان سکھ ہے، فلاں سائنسدان انگریز ہے، فلاں فرینچ ہے، فلاں جرمن ہے. کہہ رہے لیکن اس زمین نے 1000 سال ایسے دیکھے ہیں. فزکس میں کون ماہر؟ مسلم. میڈیکل سائنس میں کون ماہر؟ مسلم. فلکیات میں کون ہے؟ مسلم. کیمسٹری میں کون ہے؟ مسلم. مسلم کے علاوہ 1000 سال کوئی نام ہی نہیں ملتا کسی اور کا. یہ بھی ہمارے شاندار کارنامے ہیں. لیکن ایک بدبودار غلیظ طبقہ ایسا ہے جو آپ کے سامنے اسلامی حکومتوں کا اور اسلامک اسکالرز کا ہمیشہ منفی اور نیگیٹو پہلو سامنے لے کر آئے گا، جس سے ایسے لگتا ہے مسلمانوں نے ڈھنگ کا کام کبھی اس کائنات میں کیا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم اصلاح کریں گے. 1400 سال سے کم وقت کوئی نہیں کر سکا، تو اب کہاں سے؟ ایک صاحب کہہ لے اب ہم اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. میں نے کہا بس کر دے تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا. تو یہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا شاندار ماضی ہے. وی آر مسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، زندہ جاگتا مذہب ہے. کچھ لوگ غلط بھی ہیں جنہوں نے ظلم بھی کیا، تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں.
اور اب جو ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں, تو ان کمبختوں کی وجہ سے. یہ ہمیں جینے کہاں دیتے ہیں. یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے, تو یہ ہمیں تھوڑی پنپنے دے رہے ہیں, ہمیں نہیں پنپنے دو. یہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں, ہمارے ملک میں کوئی پنپنے نہیں دیتے یہ لوگ. اس پہ زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, بہت لمبی ایک نئی تقریر شروع ہو جائے گی. ہمیں خود معیشت کے ماہرین نے بتائی ہے یہ بات کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں بہت کچھ پابندیاں ہیں ہمارے اوپر, یہ کبھی نہیں پنپنے دیتے ہمیں. تو یہ صرف اپنے لیے اچھے ہیں, ہمارے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ دنیا میں جو کمزور ہوتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی ہمارا ماضی اتنا برا نہیں ہے. ہمارے صحابہ بہت اچھے, ہمارے تابعین بہت اچھے, ہمارے چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل بہت اچھے, ہمارے امام بخاری بہت اچھے, امام مسلم بہت اچھے, امام ابو داؤد بہت اچھے, ہماری حکومتیں بنو امیہ بہت اچھے, بنو عباس بہت اچھے, خلافت عثمانیہ خاندانی, اندلس کی خلافت خاندانی, سارے اچھے تھے. بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتی رہی ہے, وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے میرا خیال ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 4-6 بچے, ایک بچہ بڑا نالائق ہے. میں نے کہا 6 میں ایک نالائق ہونا تکوینی امر ہے. یہ کیا ہے؟ تکوینی ہے. یہ تکوینی ہے, یہ ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 کے 6 اچھے نکل جائیں. یہ نہیں ہے, ایک آدھ آڑا ترشا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بیان سے متعلق ایک اور اہم بات سمجھ لیں. میں نے بتایا تھا نا کہ کربلا کے واقعے سے ہر شخص اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صحابہ کے بغض نکالنے کی کوشش کی ہے اس پہ, جیسے میں نے بتایا اعتراض کرتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ کہاں تھے. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی خوارج کی تائید کے لیے بھی یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے مولوی حکومت وقت کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. سیدنا حسین تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے اور پھر بغاوت کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نکلو, بغاوت کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. بغاوت کا مطلب مسلح لڑائی, صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا, عراق کا تفتیش احوال کے لیے, بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا, جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا, اسٹیٹ کے خلاف دھماک, ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے, کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے. اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ اسکالرز آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک اسکالر نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے, تو یہ مولوی لوگ کیوں نہیں آتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو نصیحت کی تھی آپ نے, تلوار لے کے نہیں گئے تھے فرعون کے دربار میں سر قلم کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے. تو علماء تو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں سے ملتے ہیں, ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا, اور پیکج وہ دے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. امت کو پیکج وہ دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے, اور کام اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. کبھی ان ٹی وی والے اسکالر سے پوچھو کہ کبھی کسی ایک حاکم, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف کسی کے پاس گئے ہو اسے سمجھانے کے لیے؟ یہاں بیٹھ کے یہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کے فائر پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی, اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بھی تو منہ کے فائر کر رہے ہو ٹی وی میں بیٹھ کے. اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آج کل میرے خلاف ایک پورا ایک جو ہے نا گروپ سرگرم ہوا ہے, اور وہ گروپ میرے بیانات نکال کے, جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اس میں حدیثیں بھی پیش کر رہا ہوں, کسی کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے, بس بزدلی کے تانے کہ یہ بزدل ہو گئے ہیں. بھائی ہم بزدل نہیں ہو گئے, ہم اسٹیٹ کو بچانا چاہتے ہیں. حاکم کی اصلاح میں ایسا کام کرنا جس سے اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں, بے گناہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے نہیں حرام قرار دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. تبھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے حاکم ظالم ہو یا عادل ہو سب کو برداشت کیا ہے, سب کو برداشت کیا ہے.
اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حاکم تھوڑی، ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے جو آج کل حاکم چل رہے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے حاکم متعین نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ قوت نافذہ ہو، پاور ہو اس کے پاس، وہ اپنے آرڈر کو بذریعہ طاقت منوا سکتا ہو، از کالڈ حاکم. چاہے وہ میرا سلیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ نہ ہو، جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے آیا ہو. اس پہ یقیناً بحث ہوگی کہ ناجائز طریقے سے آنا غلط ہے، نہیں آنے دیا جائے گا. آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اطاعت کی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ پڑھ لو جا کے حدیثیں. العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے، امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے لکھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اور لکھی بھی آج سے 1200-1300 سال پہلے. اس وقت معاذ اللہ حکومتی غلام تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ کے خلاف، جو بھی حاکم ہے اس کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگر حاکم تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اس کے خلاف خروج کی تمہیں اجازت نہیں. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلح، تلوار سے بغاوت، بموں سے بغاوت، یہ اجازت نہیں ہے تمہیں. اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. آپ بھی منہ کے فائر سے ہی بہادر بنا رہے ہو، خالی بزدل تو آپ بنا رہے ہو. ہم نے کب کہا کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے؟ اپنی استطاعت کے بغیر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، یہ ہم نے کب کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں تلوار مت اٹھاؤ اسٹیٹ، کیونکہ حاکم اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ حکومت کے خلاف بموں سے، تلواروں سے، کلاشن کوفوں سے خروج کرو گے، نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا حاکم آ جائے گا. نتیجہ نکلے گا آپ کی اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم، اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی. یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے. یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں، یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا. یہ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو، بادشاہت ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو، ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو. اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھنے بات؟ یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا، سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا، ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں، خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو. جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری، ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو، تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں، یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے. تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں، پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہے. بنو اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی. 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی. تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس، وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں، خلافت عثمانیہ تھی نا، اس کے پہ جمع. خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات، اور بہت سارے علماء نے، کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ. وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے، وہی ایجنٹ نکلا کسی بیرونی ادارے کا. یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور. تو بجائے ایک پہ آنے کے، یہ دو ملک مل کے ایک بن جائیں
یہ کمزور ہوئی, پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا, کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے. تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں, ایک بلاک بنائیں, متحد ہو جائیں, محبت سے رہیں, لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا. یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہے نا, یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو, یہ 4,000 ہو جائیں گے, ایک نہیں ہوں گے. کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے, ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا, وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا, اس سے فتویٰ لو وہ اس کی بات نہیں مانے گا. تبھی آپ نے ٹیلی ویژن, میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں, اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے, لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے, وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے, اس سے متحد نہیں ہوں گے, ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس. اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی. 2 بریلوی بیٹھ جائیں گے, 4 دیوبندی بیٹھ جائیں گے, 2 اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے. اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا, کیونکہ وہیں 20 مسائل ایسے ہیں, وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا, وہ کچھ اور, وہ کچھ اور, تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں, ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام, ایک خلیفہ آئے گا, ایک خلیفہ. اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے, اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں, ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے, ایک خلیفہ. بھائی چھڑاؤ, الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرو, جو طریقہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم جمہوریت کو فروغ دیں, جمہوریت میں لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ, میں نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دیکھو ایک مجھے مثال دو, ایک آدمی کو زنا کا خطرہ ہے, اس کے لیے لڑکی میسر ہے, اہل کتاب, عیسائی لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, نہیں نکاح کرتا تو اور کوئی رشتہ اس کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں, 20 سال تک چانس ہے کہ نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے میں اسی کرسچن لڑکی سے کر لیتا ہوں, زنا سے تو بچوں گا, گھر تو بنے گا, میرا اولاد تو ہوگی. آپ کہہ رہے یار کرسچینٹی کو تم اسلام پہ ترغیب دے رہے ہو, مسلم لڑکی کو چھوڑ کے کرسچن سے کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں؟ میں ترجیح تھوڑی دے رہا ہوں اسلام پہ کسی کرسچن کو, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شریعت کہتی ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کے ملک میں آپ کے پاس جمہوری طرز کے علاوہ کسی کو سلیکشن کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ بحث کہ جمہوریت کفر ہے یا فلانا ہے ڈمکانا, یہ بیکار کی باتیں ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس نظام کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ہے کیا؟ ہاں ٹی وی میں بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہو, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹی وی میں بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے, ہم یہ نظام لائیں گے, ہم یہ نظام لائیں گے. ایک تحریک ہے دنیا میں خلافت کی تحریک, پوری دنیا میں خلافت کی تحریک, اور وہ ہمارا اور آپ پر محنت نہیں کرتی, وہ اسلامی ملکوں کے فوجیوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور یونیورسٹیوں کے اپر لیول کے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ کی ایک کریم تیار ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں جو ملک کی خدمت کرے گی, ملک کو ترقی دے گی. فوج میں کریم تیار ہوتی ہے جو فوج ملک کے لیے لڑے گی. اس کریم پہ محنت کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو اور پاکستان میں خلافت لے کے آؤ, مصر میں خلافت لے کے آؤ, عراق میں خلافت, یہ سارے اسلامی ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی شاید ہو. آپ کو پتا ہے اس خلافت کی تحریک کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں, جو ہماری خلافت کا گلا گھوٹنے والا تھا. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے بندو تم غلط استعمال ہو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں قرآن میں خلافت کا نہیں ہے, ہمیں حکم نہیں ہے خلیفہ ہونا چاہیے. تو میں جواب میں کہتا ہوں تمہاری, ہم جو قرآن میں یہ بھی تو ہے جو بس میں ہے وہ کرو, جو آپ کے بس میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دینا, ان کے بس میں تھا زبانی دعوت دینا, انہوں نے دی. خاتمہ کس نے کیا؟ اللہ نے. معجزے دکھائے اللہ نے. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں, معجزے کس پہ چھوڑ دیں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اللہ کرے گا, وہ آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ یہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا, یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. معجزے کس نے دکھائے اس میں؟ اللہ نے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں اس میں, ورنہ حکم نہیں ہے کہ 313,000 سے جا کے لڑیں, یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں اور آج کل ایسے سوشل میڈیا پہ اسکالرز آ رہے ہیں, ہمیں بھی درباری سرکاری بول رہے ہیں کہ بغاوت کے خلاف ہیں یہ لوگ, خروج کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور بزدل ہیں. تم سب سے بڑے بزدل ہو, اس لیے تم صرف کلپ بناتے ہو بیٹھ کے اور تھیلا بھی کچھ نہیں کرتے. تم نکلو باہر, کچھ کرو تاکہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری چمڑی ادھیڑے, جس طرح تمہارے ماننے والوں کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں وہ لوگ.
جن کو تم بیوقوف بناتے ہو. ان کی خود کی چمڑی کبھی نہیں ادھڑتی. ہوتا یہ کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں, ہاں اور کتنے خلیفے تیرے کو چاہیے مزید بتا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے. اپڈیٹ کس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جو نیچے. ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا پہلے جمع ہونے دو سارے, ایک ہی دفعہ میں سب کو کھڈے لائن لگائیں گے. تو یہ نوجوانوں کی, یونیورسٹی کے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں خلافت کے نام پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان, حکمران اچھے آئیں برے آئیں, سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت ہو, مہنگائی ہو, گٹر کے ڈھکن ہے نہیں ہے, ملک سب سے پہلے. اور یہ ملک اسلامی ملک ہے. پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں, لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم ساری 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں, اس اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک حکمرانوں کا یا فوج کا نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات ہوگی میں نے اور آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے. لڑائی میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, سسٹم کی بات نہیں کر رہا. جہاں لڑائی کی بات ہوگی ہم سب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ فوج کے ساتھ, جو بھی ہو, کیونکہ بچانا ہو تو انر تو میں اور آپ کیا بچائیں گے, ہمارے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے. تو اس لیے جو منہ کے فائر آ رہے ہیں نا, ہر 4 دن کے بعد کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے, مفتی صاحب نے بولا ہے, حدیث میں آتا ہے حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو بغاوت مت کرو, اس کی اطاعت کرو. یہ دیکھو مفتی صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ان کرپٹ حکمرانوں کی اطاعت, اور یہی تو درباری پن ہے. او بھائی یہ میں نہیں, یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا خلاف شریعت باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی. حاکم بولتا ہے نماز مت پڑھو, تو نہیں بھائی پڑھیں گے ہم نماز. حاکم بولتا ہے 18 سال سے کم عمر شادی الاؤ نہیں ہے, ہمارا باپ بھی کرے گا 18 سال. اب تو میں نے سوچا بچوں کو جلدی جلدی نمٹاؤں میں, جو 15 کے ہو گئے نمٹا دوں میں, جاؤ بھاڑ میں, ہم نہیں مانتے اس قانون کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قانون بنایا کہ کم وقت تم نے بنایا کیوں 18 سال سے پہلے؟ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, ہم تو کرے گا اپنے بچوں کی شادی, جاؤ بھاڑ میں. تو حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا, دوسری بھی کی ہم نے, دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی, تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, قانون کی ایسی کی تیسی. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے, وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا ناجائز ہو یا جائز ہو, اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے, باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں, ٹش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے, وہ کرو آپ بحث, اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے دو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا, آ گیا تو کیا ہوگا. اسلام بھائی دین فطرت ہے, قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو, آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہو, ظالم حکمران ہو یا عادل,
ہم متحد رہیں گے اطاعت میں، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ انتقام لے گا اس سے۔ ہاں، کلمت حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ یہ والا جہاد ہم کرتے رہیں گے، اس کے سامنے کوئی غلط بات ہے اس کے منہ پہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، یہ منع ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن غلطی ہے اس کے منہ پہ، یہ لوگ منہ پہ بتا بھی نہیں رہے کم وقت، ٹی وی میں بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، کلپ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے، منہ پہ بول کے دیکھو پتہ چلے گا تمہیں، وہیں سے چماٹ آئے گا، پھر بولو دوبارہ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر دم کتنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جتنے خلیفے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا خلافت کے نام پہ کہ امت میں خلافت قائم کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے خلافت سوائے خون خرابے کے، امت کا خمیازہ بکھرے گا، امت ٹوٹے گی، اور ان میں بہت سے مخلص ہیں لیکن ان مخلص لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے تانے بانے اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام دشمن کنٹریز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اتنے سارے ملک ہم نے خلافت عثمانیہ توڑ کے بنا دی ہیں، ابھی بھی ان کو یہ کھٹک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اور زیادہ ٹوٹنے چاہیے۔ تو ٹوٹنے کا طریقہ یہ کہ جوڑنے کی بات پہ توڑو ان کو۔ ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے بچہ فائنل ایگزام میں پیپر چھوڑ کے آتا ہے، سپلیمنٹری میں اچھے نمبر لے کر آؤں گا، لیبل بڑا اچھا لگایا نا، پورے سال کم وقت تو نے پڑھا نہیں ہے، سپلیمنٹری میں کیا تیر مارے گا تو اس لیے یہ بیرونی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ تم ان مسلمان ملکوں کا ایک خلیفے پہ جمع کرنے کے لیے فی الحال ان کو توڑو، تو یہ لیبل لگے گا کہ خلافت پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس لیبل پہ جو رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی واٹ لگ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی سعودی عرب بھی ہمارا ہے، ہم نے اس کی بھی حفاظت کر۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ سعودی عرب کی بادشاہت جو ناجائز بادشاہت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہو، میں نے کہا بادشاہت ہے جائز ہو یا ناجائز ہو، لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ بادشاہ میں کوئی خرابی ہو جا کے آپ آرام سے اس کے سامنے بیان کریں، ریاست کے خلاف چاہے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ریاست ہو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو قطعاً اجازت نہیں، اس سے ٹوٹ جائے، خون خرابہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا کمال کی بات یہ ہے، وہ میں ٹاپک لمبا ہو جائے گا، بس اس کو میں ختم کر دوں۔ یہ یاد رکھنا کہ بنو امیہ کے خلاف جب بنو عباس کی بغاوت ہوئی تھی نا، تو اس کے بدلے میں بنو امیہ کی حکومت اندلس میں قائم ہو گئی تھی۔ اس وقت کتنے خلیفہ تھے ٹوٹل؟ یہ بات میں کر رہا ہوں گا 1100-1200 سال پرانی، 1200 سال سے ایک خلیفہ اب تک نہیں ہوا ہے مسلمانوں کا، بڑے بڑے خطوں پہ حکومتیں رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 1200 سال سے نہیں رہا، تم ابھی بلا وجہ کی خلیفے پہ کیوں لا رہے ہو؟ خلافت عثمانیہ تھی، وہ بھی بہت بڑے حصے پہ، لیکن مغلوں کی حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت الگ تھی، وہ اس خلافت کے تحت نہیں تھی، اس کو برداشت کیا امت نے، کوئی بات نہیں یار، بنگلہ دیش، برما، پاکستان، انڈیا، اس پر ایک حاکم ہے، کوئی بات نہیں، ترکی میں دوسرا حاکم ہے، کوئی بات نہیں، ویلیو اس کو دی گئی ہے، تم نافذ کیا کر رہے ہو؟ اسلام نافذ کر رہے ہو تو دو الگ الگ خلیفے بھی کر لے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خلیفے پہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو مطلب کسی علاقے میں، کسی کنٹری میں، تو جب کسی کنٹری میں کسی شخص کے پاس پاور آئے گی کہ وہ پوری کنٹری پہ اس کا جو ہے قوت نافذہ ہوگی، تو اس کنٹری میں اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے پاکستان سے محبت کرو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس ملک کو بچاؤ، اور پوری دنیا میں اس وقت اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی کنٹری کی ہے، میں نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے، اسرائیل مانتا ہے، امریکہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پاکستان ہے، دنیا مانتی، لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے نا، ابھی دیکھو پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے۔ کل میں نے دیکھا ایکچولی یہ تو قطر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان تو ایسے ہی کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اور ادھر قطر کے وزیر کا بیان آ رہا ہے پاکستان کو سلام ہے۔ جو قطر جو بات نہیں کر رہا کم بختوں، جو اس کو یعنی جو کارنامہ قطر نے نہیں دیا وہ تم قطر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، اور قطر کہہ رہا ہے پاکستان کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان نہیں کر رہا۔ یہ ملک سے نفرت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کوئی ذاتی بغض ہو گیا ملک سے۔ تو جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس پہ خوش ہو جاؤ یار، ہماری ویلیو ہے پوری دنیا میں، ہمارے ایٹمی پاور ہے بھائی، دنیا مانتی ہے پاکستان کو، آپ مانو نہ مانو، اور ہماری ایک بہت بڑی پاور ہماری آبادی ہے، اور دنیا مان رہی ہے کہ ابھی ہر جگہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کی اطلاع میں کلیئرز ہے، انڈیا کی گورنمنٹ مختلف علاقوں میں، انڈیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ایک بچے پہ 30,000 روپے، ایک بچے پہ 40,000 روپے دیں گے جو بچہ پیدا کرے گا۔ بعض ریاستوں میں یہ قانون بن رہا ہے، کیوں؟ انڈیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بولو، گر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب آبادی گرتی ہے کتنا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟
آبادی گرنے کا مطلب بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, اس کا مطلب بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں. ٹین 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 ٹین. یہ خود ایک اتنا خطرناک کام ہو رہا ہے نا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ بچے جو جب آبادی گرے گی بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے, بچے کم ہو جائیں گے, اور پھر ملک پہ بوڑھوں کا بوجھ ہوگا, کمانے والے کم, کھانے والے اور بیمار اور کھانسنے والے زیادہ. ہمارے یہاں ایک بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہے, پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں مل کے اس کی کھانسی کے جراثیم کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں سب ڈیوائڈ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے دادا کی کھانسی کا شربت ہے, ایک کے ذمے پیناڈول ہے, ایک کے ذمے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے پیناڈول کے پیسے, ایک کے ذمے حکیم. دادا لوگ ساری دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھک بھی, حکیمی بھی, ایلوپیتھک بھی. میں نے دیکھا نانے دادے ان کے بکسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہر طرح کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں. حکیمی دوا ایک پوتا لے کر آ گیا اور داماد نے ہومیوپیتھک دوا کا انتظام کر دیا, انجیکشن لگوانے کا. ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا. ان کے یہاں کیا ڈیوائڈ ہوگا؟ ایک عدد دادا ہے, اس کا ایک پوتا اور ایک بمشکل نواسا. وہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب دادا 90 سال کا ہو چکا تھا, کھانسنے کے علاوہ کوئی کام رہا ہی نہیں تھا. پروگرام تو بڑھ گیا میرے بھائی, بڑھ گیا پروگرام, بڑھ گیا. اب انڈیا پریشان ہو رہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا نیچے انڈیا سے لکھا ہوا ہے ویل ڈن, بہترین, ہمیں نہیں اتنی آبادی چاہیے. بیٹا تو بڈھا ہو جا پھر تجھے پتا چلے گا تجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے, تجھے چاہیے کہ نہیں. جب بڈھا تو ہونے دے, تو بڑھاپے میں نہ پیسے کی انسان کسی کوئی ویلیو رہتی ہے. بڑھاپے میں صرف اس کو کمپنی چاہیے بچوں کی, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جرمنی میں میرا ایک دوست ہے, میرا ایک شاگرد ہے, کہتا ہے میں جرمنی میں میرا ارادہ تھا موو کر جاؤں, وہاں پڑھنے کے لیے گیا, بہت اچھا کنٹری ہے. کہہ رہا ہے ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد میں نے کہا اپنی فیملی کو لے کے یہاں کبھی بھی نہیں آؤں گا, فیملی کو لے کے. میرا شاگرد ہے, ابھی بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا. میں نے کہا کیا منظر دیکھا؟ کہہ رہے میں نے ایک پڑھی لکھی بڈیا دیکھی, ایجوکیٹڈ. یقیناً سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے جاہل تھوڑی ہوتے ہیں وہاں مولوی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے اتنے بچے ہیں, مولوی بنائے گا سب بچوں کو, اور کیا بنائے گا. کاش سارے بچے مولوی بن جائیں یار, ہماری تو تمنا ہے, اللہ کرے سارے ہی مولوی بن جائیں. سبحان اللہ, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے یار. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کون کیا کیا بنے گا. خیر, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں جرمنی میں ایک ایجوکیٹڈ بڑھیا کو دیکھا. ساری ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہیں, اپنے دور کی کوئی بڑی رہی ہوں گی. وہ بڑھیا کی واکر میں ایک بچی, پوتی نواسی ہوگی, گرینڈ ڈاٹر. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں, میں نے بھی دیکھا, یہ صرف اس نے نہیں دیکھا. بڑھیوں کے پاس کوئی کمپنی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. وہاں بڑھیاں ہوتی ہیں بال کٹا کے نا, چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے بال, جیسے احمد جمشید کے بال دیکھیں کبھی آپ نے, کیونکہ بال بنانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو سارا دن پوتیاں نواسیاں بہویں دادیوں کے سر میں جومیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے. غیبتیں سننے کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, فساد کے لیے الگ ہوتے ہیں. یہ سب دادی کو ہر قسم کا مال مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. لاڑ پیار کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں. اب کہتا ہے کہ میں وہاں ویسی ان ملکوں میں نا بوڑھی عورت کتے کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کوئی لفٹ نہیں کراتا ہوں. اولاد بولاد سب ٹاٹا بائے بائے. اولاد ہوتی نہیں ہے, وہ ایک آدھ ہوتی ہے, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے. انتہائی زہریلا بڑھاپا, خطرناک کا لفظ ہلکا ہے, زہریلا بڑھاپا ہے ان لوگوں کا. آپ کسی بوڑھی کے ساتھ بیٹھ جائیں, 2 منٹ بات کریں, باغ باغ ہو جاتی ہے وہ. مجھے کسی نے لفٹ کرائی. تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ پوتی کو لے کے واکر میں پارک میں ٹہل رہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, چلو کسی بڑھیا کی گود میں بچہ تو دیکھا. ابھی ایک انڈین سائنٹسٹ ہے یا کون ہے, اسکالر ہے, مجھے نہیں پتا, اس نے بتایا کہ باقاعدہ دماغ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بوڑھی عورتیں, نانیاں, دادیاں کو اپنے پوتوں کو دیکھ کے ان کے دماغ میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے. بڑا اچھا ریئیکشن ہوتا ہے. دماغ ان کا باغ باغ, دل ان کا باغ باغ ہو جاتا ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ لڑ سکتے ہو. کہہ رہے میں نے دیکھا واکر میں لے کے نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے, اپنی پوتی یا نواسی کو. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کسی بڑھیا کی گود میں کوئی بچہ نظر آیا انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. جب میں گیا ہوں تو وہ ڈال تھی, ربڑ کی گڑیا تھی, جو کسی نے اس بڑھیا کو پکڑا دی کہ تھوڑا سا تیرا ٹائم پاس ہو جائے گا. عقل مند تھے, کہتے ہیں میں نے کہا پڑھوں گا یہاں میرا بڑھاپا نہیں ہوگا, یہاں بوڑھا ہو کے وہیں مروں گا میں پاکستان میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس لیے میں انڈین سے کہتا ہوں, تم جو نیچے کمنٹس کر رہے تھے نا بی بی سی کی رپورٹ پہ کہ آبادی گر رہی ہے, اچھا ہے, اتنے بچوں کا کیا کرنا ہے, اچھا ہے بیٹا, جب تم تھوڑے سے ایجڈ ہو جاؤ تمہیں پتا چلے گا تم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی. سمجھ میں آ رہی بات. پھر تم بولو گے کاش مفتی طارق مسعود کی طرح ہمارے 20 یا 19.5 یا 19.25, کاش ہمارے بھی اتنے ہوتے, کاش ہمارے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کے, میرے کوئی چندہ وندہ نہیں کھاتا,
میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں، لیکن میرا دامن اللہ کے فضل سے، بڑی بات نہیں کر رہا، پیسوں کے معاملے میں اللہ نے الحمدللہ بالکل 100% پاک رکھا ہے الحمدللہ۔ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتا ہے میرے بارے میں، میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، پیسوں میں کرپٹ الحمدللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بڑے دعوے سے بچائے، اللہ آئندہ بھی حفاظت کرے۔ پیسوں کے معاملے میں 1 روپے میرے ذمے کسی کا نہیں ہے، لوگوں کے ذمے میرے پیسے ہو سکتے ہیں، میرے ذمے نہیں ہے۔ میں تو جامعۃ الرشید میں جب پڑھاتا تھا نا، جو مجھے ابھی بھی پڑھاتا ہوں، جو تنخواہ ملتی تھی نا، اس تنخواہ میں کچھ پیسے اس لیے جامعہ میں جمع کراتا تھا کہ میری تنخواہ میں کوئی حرام نہ شامل ہو گیا ہو، کچھ حرام نہ شامل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پڑھائی کے علاوہ باتیں کر لی ادھر ادھر، لیٹ آ گئے، کچھ اس طرح کا کوئی ناجائز نہ ہو گیا ہو، تو میں اور ہمارے حضرت تو ایسے خاندانی، جتنی تنخواہیں حضرت نے مدرسوں میں جہاں جہاں پڑھا کے لی تھی، جب حضرت کا بزنس چلا ہے، جب حضرت کی زمینوں سے پیسہ آیا ہے، وہ ساری تنخواہیں مدرسوں کو حضرت نے واپس کر دی۔ ہم نے جن اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ پیسوں میں ایسے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھائی بتا دیا ہے کہ اولاد کی زیادتی اور بیویاں زیادہ ہوں تو کون چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بولنے والے اسی وقت سے بولتے ہی رہ گئے، ابے تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ تو اور میں اکیلا نہیں ہوں، جس کو بھی دیکھو بیوی بچے اللہ نے دیے، کھا ہی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہی ہے ان کا انتظام۔ تو اب بات یہ چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی بات؟ تو انڈیا کی آبادی اب کیا ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کچھ قوموں کی بڑھ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کنٹری کی حیثیت سے آبادی کیا ہو رہی ہے؟ گر رہی ہے۔ تو آبادی گرنے سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ بڈھے زیادہ ہو جائیں گے اور جوان کم، اور ساری پاور۔ تو پاکستان اس لیے بھی کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی الحمدللہ بڑھ رہی ہے، اور جب سے میں نے یہ فساد پھیلانا شروع کیا ہے، جو غیر مسلموں کی نظر میں فساد ہے، آبادی کی سپیڈ کی ایسی کی تیسی ہو، اور آپ لوگ ساتھ دو، اس میں بڑھاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے چہروں پہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے، کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پیغمبر کی سنت کھانا بھی ہے، بھوکا رہنا بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنی ویلیو، ہماری نظر میں انسان کا پیدا ہونا یہ زیادہ ویلیویبل ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ بھوکا ہو، مرتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، کوئی نہیں مرے گا، کبھی بھوکا رہ لے گا، کبھی پیٹ اول تو ہم کبھی بھوکے رہتے نہیں، اللہ کا شکر ہے، زیادہ ہی کھا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ رائزک پڑی ہوئی ہے میرے جیب میں، کبھی کبھار کھانی پڑتی ہے، تو ابھی جیب میں نہیں ہے، گھر میں رکھی ہوئی، تو کھلاتا ہی ہے اللہ۔ کبھی بھوکا رہ لیے تو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو ان لوگ کے ایشو میں، غیر مسلموں کے، کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو، مسلمان پیدا ہو، یہ زیادہ اہم بات ہے کہ زندگی کی نعمت ملے۔ یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے، جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں ہم، نسلوں کو کنٹرول ہماری کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ۔ اس پہ چھوڑ دو، جتنے اس نے پیدا کرنے دو۔ جانور ہمارے غلام بنائے ہیں، ہم ان کو کریں، ہم پر نہیں ہوگا، ہم پر اللہ ہے۔ اللہ جب کہے گا کہ روکو تو روک دو، اللہ کہے گا نہیں تو پھر نہیں۔ تو اللہ نے نہیں ایسا کچھ کہا کہ روکو، اللہ نے بلکہ ہمیں اس کے خلاف کہا۔ اللہ نے کہا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، زمین کو جب میں نے بنایا تو میں نے زمین میں جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی ضرورتوں کی مینجمنٹ پہلے سے کر لی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے 10 آدمیوں کو گھر میں بلانا ہو تو دعوت کھانا کتنوں کا پکاتے ہو؟ 15 کا۔ تو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے ہیں نا، ان کی ضروری وسائل کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے۔ تو جتنے پیدا کرنے ہیں نا، اس سے 1.5 گنا زیادہ کا ہی کیا ہوا ہوگا اللہ نے۔ اس لیے یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں، وسائل کم پڑ رہے ہیں، کوئی نہ پانی دنیا میں کم ہو رہا ہے، نہ پیٹرول کم ہو رہا ہے۔ اگر پیٹرول کم ہو رہا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے، سولر پہ آ رہے ہیں لوگ۔ ایک ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، گاؤں دیہاتوں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں جب سے یوٹیوب آیا ہے۔ صرف انڈے ابالنے کی ترکیبیں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے۔ گنجے کے سر پہ بال کیسے آئے؟ تیل بنا کے ڈال دیا، چاہے بال آئے نہ آئے، اس کے بعد پیسے آ گئے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کہتے ہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں سے روزی دوں گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دو اللہ پہ۔ کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ۔ یہ لوگ تو مانتے نہیں اللہ کو، تو ان کو کرنے دو۔ انہوں نے اپنے پاؤں پہ، اب جرمنی اتنا پریشان ہے، فرانس اتنا پریشان ہے، ناروے اتنا، 20 لاکھ روپے ناروے میں ایک بچے کو، پاکستانی 20 لاکھ، آج سے 4-5 سال پہلے
ناروے کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرو کتنے پیسے ملیں گے؟ انڈیا 40,000 دے رہا ہے. نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں ابے 40,000 میں بچے پالیں گے کیا؟ 40,000 میں بچوں کو پڑھائیں گے ہم؟ پاگل سمجھا ہوا ہے گورنمنٹ نے ہمیں. انڈیا کہے گا میں 40 لاکھ تو دینے سے رہا, یہی کہے گا نا. ناروے میں 5 سال پہلے 20 لاکھ, اس کا مطلب آج کل پاکستانی 30 لاکھ. ایک بچہ پیدا کرو, ناروے کہتے ہیں 30 لاکھ دوں گا. ایسا نہ ہو آپ سب ناروے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل, کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بڑھانا ہے, دوسروں کی قوموں کو نہیں. کہہ رہے ہیں ہماری قوم, ان کی قوم کہہ رہی ہے تو 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ بھی دے گا ہم نہیں پیدا کریں گے. کیونکہ عورتوں کو جب ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے نا بچہ پیدا کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ایک عذاب ہے, پھر وہ نہیں آتی اس پہ. اب ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے, 30 کروڑ بھی دے دو نہیں چاہیے. اس لیے قرآن نے عورت کو پہلے سے ہی بتا دیا یہب لمن یشاء, یہ اولاد نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. نعمت تو جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری جو مسلمان عورت کو تو یہ بتایا بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, تمہاری خوشیاں ہیں. خدا کی قسم عورت کے لیے بچے سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں. اپنی بیوی کو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتی ہے. وہ تمہیں بھی لفٹ اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ ہو تم. ہماری جو تھوڑی سی عزت گھروں میں ہو رہی ہے نا اس چکر میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بیگموں کے بچوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. نہیں ہوتے نا تو دیکھتے ہمارا حشر کیا ہوتا. کالیا آگے چلو, زیادہ ہوگا, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچوں کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب میں شادی تو بچے وسائل کی کمی ہے, اپنے ساتھی شادی کی ضرورت ہے. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو بھائی, تم کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, بس یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا, تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو. کیسے زبردست تعلیم ہے. تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو. لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے. نہیں, قرآن میں آتا ہے فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے, وہ احتیاط کریں. تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا, تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا, کوئی بات. رکھے گا کہاں؟ فٹ پاتھ پہ, کوئی بات. بندہ شریف ہونا چاہیے بس بھائی, بندہ بھی شریف ہو تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کسی لو کوالٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں 1000 گز کے بنگلے میں ڈیفینس میں کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کروں گا, میرا معیار بہت اونچا ہے. اس نے کہا بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ کہہ رہا ہے دے دے گا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار آدھا کام بھی کیسے ہو گیا. اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے قبول کا انتظار ہے. ہاں تو ہو گئی, آدھا کام ہو گیا ہے. آدھا اللہ بندیالوی صاحب واقعہ کربلا پر ریسرچ پر کچھ کلمات, موجودہ ریسرچ پر کچھ کلمات. میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے.
اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتا ہے, بات اصل میں. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ, لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں, ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی, اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا, داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں, اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد. بڑے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میرا عمر فاروق, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائیڈ افیکٹ ہے اس کی, لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کمبخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں, اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں. وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا, مرد ٹھرکی ہوتا ہے, اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی بھی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو کیسے روکے گی اس کو, بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی, امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی, تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے, اپنی ہونے والی بیٹی کو. اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے واگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. نو عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں, امیچور, ان کو بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں, تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ, پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ, اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کی خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی خاموشی شیعہ سنی سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے. کسی کی وجہ سے کسی کو برا بلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے علماء ان سے تعلق ہو تو ان کی وضاحت فرما دیں, کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. بڑے علماء میں کوئی بھی الحمدللہ مجھ پر اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ میں اپنے آپ کو ان بڑے علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کوئی بڑے عالم کو میں نے نہیں دیکھا میرے خلاف کوئی بات کی انہوں نے. ہاں میرے جیسے وہ تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے آپس میں الحمدللہ لڑنا. اچھا وہ عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. 2 باتیں میں وضاحت کر دوں, میں تو وضاحت بھی نہیں کرنی تھی, یہ موضوع پھر بڑھ جاتا ہے. ایک تو میں نے جو کہا تھا نا کہ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے, یہ میرا چلا تھا نا تل ابیب سے اور ایران سے. میں نے فوراً کیمرہ مین کو کہہ دیا تھا یہ کٹوا دو کلپ, کیونکہ یہ جائے گا تو پھر لوگ 2 مولاناؤں کو لڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے کہ اس نے نہیں کاٹا, اس کے بعد میں نے کلاس لی لیکن وہ پھر پھیل گیا. ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے میں ریکارڈ لگانے کی کوشش کروں, چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ جو وائرل ہوا ہے نا, میں نے بات کی تو تھی, مجھے لگا بھی عجیب کہ تل ابیب سے جادو ہوا ہے, لگا بھی عجیب,
لیکن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جانے نہیں دینا تھا, اس کو منع کیا تھا. اب اس کی غلطی ہے, وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں پتا چلا, وہ چلا گیا. اب چلا گیا تو تیر کمان سے نکل گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کے وضاحتی بیانات آتے رہے. ایک بات. دوسری بات, میں جادو کا منکر نہیں ہوں. میرے پر یہ الزام لگانے سرے سے جادو کا منکر ہوں. میں جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے. جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہے, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم؟ تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگوں, اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی, جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم. ایسے تو اندھی لگے, میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولا اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو. سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں, جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا باہر رکھ کے چماٹ دو, کہہ رہے اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار, پاگل کے بچوں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتا چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے, چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھی اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا. ان سب نے, میں نے پیغام بھیجوا, میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے, آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے. گلا بیٹھا ہے بھائی. وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے. عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں, بغیرت کا لفظ, مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے, اتنا ہلکی گالی. عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا, یا یہ ادھر سے یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوا, یہاں سے ڈائریکٹ جا. میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے. یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتے ہے جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں کہ میرے اوپر کر کے دکھا تو. علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا, میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو, تقدس. تو فوراً جن چڑا, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے. ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریمیں کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے, املی کی چٹنی ہو تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے,
خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں، آصف، چڑیلے، بھوتیں. تو یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری، سب لوگوں میں بیماری ہے. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی میاں بیوی کی لڑائی ہے، فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ساس بہو کی لڑائی ہے، ساس یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بد اخلاقی سے بہو ڈپریشن میں جا رہی ہے، وہ کسی عامل کے پاس لے جائے گی بہو کو. بہو یہ نہیں کہے گی کہ یہ ساس کو